اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ لوگ جب بھی کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے آباء و اجداد کو اسی طریقہ پر پایا ہے اور اللہ نے یہی حکم دیا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ خدا بری بات کا حکم دے ہی نہیں سکتا ہے۔ کیا تم خدا کے خلاف وہ کہہ رہے ہو جو جانتے بھی نہیں ہو؟ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے انصاف کا حکم دیا ہے اور تم سب ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور خدا کو خالص دین کے ساتھ پکارو۔ اس نے جس طرح تمہاری ابتدا کی ہے اسی طرح تم پلٹ کر بھی جاؤ گے۔ اس نے ایک گروہ کو ہدایت دی ہے اور ایک پر گمراہی مسلط ہو گئی ہے کہ انہوں نے شیاطین کو اپنا ولی بنا لیا ہے اور خدا کو نظر انداز کر دیا ہے، اور پھر ان کا خیال ہے کہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اور ہر مسجد کے پاس زینت ساتھ رکھو اور کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو کہ خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پیغمبر آپ پوچھئے کہ کس نے زینت کو جس کو خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے اور پاکیزہ رزق کو حرام کر دیا ہے، اور بتائیے کہ یہ چیزیں روز قیامت صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو زندگانی دنیا میں ایمان لائے ہیں۔ ہم اسی طرح صاحبان علم کے لیے مفصل آیات بیان کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ ہمارے پروردگار نے صرف بدکاریوں کو حرام کیا ہے، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی، اور گناہ اور ناحق ظلم اور بلا دلیل کسی چیز کو خدا کا شریک بنانے اور بلا جانے بوجھے کسی بات کو خدا کی طرف منسوب کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی کے لیے نہ پیچھے ٹل سکتا ہے اور نہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اے اولاد آدم، جب بھی تم میں سے ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آئیں گے اور ہماری آیتوں کو بیان کریں گے تو جو بھی تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوگا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور اکڑ گئے وہ سب جہنمی ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹا الزام لگائے یا اس کی آیات کی تکذیب کرے؟ ان لوگوں کو ان کی قسمت کا لکھا ملتا رہے گا یہاں تک کہ جب ہمارے نمائندے فرشتے مدت حیات پوری کرنے کے لیے آئیں گے تو پوچھیں گے کہ وہ سب کہاں ہیں جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ وہ سب تو گم ہو گئے، اور اس طرح اپنے خلاف خود بھی گواہی دیں گے کہ وہ لوگ کافر تھے۔ ارشاد ہوگا کہ تم سے پہلے جو جن و انس کی مجرم جماعتیں گزر چکی ہیں تم بھی انہی کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ حالت یہ ہوگی کہ ہر داخل ہونے والی جماعت دوسری پر لعنت کرے گی، اور جب سب اکٹھا ہو جائیں گے تو بعد والے پہلے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ پروردگار انہی نے ہمیں گمراہ کیا ہے، لہٰذا ان کے عذاب کو دوگنا کر دے۔ ارشاد ہوگا کہ سب کا عذاب دگنا ہے، صرف تمہیں معلوم نہیں ہے۔ پھر پہلے والے بعد والوں سے کہیں گے کہ تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، لہٰذا اپنے کیے کا عذاب چکھو۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور غرور سے کام لیا ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکا کے اندر داخل نہ ہو جائے، اور ہم اسی طرح مجرمین کو سزا دیا کرتے ہیں۔ ان کے لیے جہنم ہی کا فرش ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا بھی ہوگا، اور ہم اسی طرح ظالموں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک اعمال کیے ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، وہی لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر کینہ کو الگ کر دیا، ان کے قدموں میں نہریں جاری ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں یہاں تک آنے کا راستہ بتا دیا، ورنہ اس کی ہدایت نہ ہوتی تو ہم یہاں تک آنے کا راستہ بھی نہیں پا سکتے تھے۔ بے شک ہمارے رسول سب دین حق لے کر آئے تھے۔ تو پھر انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں تمہارے اعمال کی بنا پر وارث بنایا گیا ہے۔